صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، کتاب العیدین جاری ہے، اور اس میں ہم نے پچھلے دفعہ جو باب شروع کیا تھا وہ تھا التکبیر ایام منن، کہ منا کے دنوں میں تکبیرات کہنا، وَإِذَا غَدَا إِلَىٰ عَرَفَہ، اور جب عرفہ کی طرف جائیں تو اس وقت بھی۔ تو آج اسی ضمن میں اگلی حدیث ہم پڑھیں گے۔ یہ حدیث کا نمبر ہے 927، اور حضرت محمد بن ابی بکر ثقفی سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں ان محمد بن ابی بکر ثقفی قال، فرماتے ہیں سألت انس، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ونحن غادیان من منن الی عرفات، کہ ہم دونوں جو ہیں وہ منا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے۔ عن التلبیۃ، تلبیہ کے بارے میں نے ان سے پوچھا، کیف کنتم تصنعون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح کہتے تھے، تلبیہ کس طرح کہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ وقال، انہوں نے فرمایا، کان یلبی الملبی لا ینکر علیہ، کہ جو کوئی تلبیہ پڑھ رہا ہوتا تھا اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا تھا۔ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، اور تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا تھا، ان پر بھی کوئی نکیر نہیں کی جاتی تھی۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات فرما رہے ہیں وہ یہ کہ منا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر بھی کہی جا سکتی ہے اور تلبیہ بھی کیا جا سکتا ہے، لبیک بھی کہا جا سکتا ہے اور تکبیر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں ان کے درمیان بہت وسعت تھی، اور صحابہ کرام ایک دوسرے پر ایسے معاملات میں تنقید نہ کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اس پہ کچھ کہا نہیں ہوگا، تو اس لیے دونوں چیزیں جو ہیں وہ جائز ہو گئیں۔ اور اس سے ہمیں دین کے وسعت کا پتہ چلتا ہے، دین کے اندر تنوع کا پتہ چلتا ہے کہ دین اتنا محدود نہیں ہے جیسے آج کل بنا دیا گیا مختلف مسالک میں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسلک الگ ہو جاتا ہے۔ تکبیر کس طرح کہنی ہے، ہاتھ ادھر باندھنے ہیں کہ ادھر باندھنے ہیں، رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ مسالک کے اندر اختلاف ہے۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دین کی نصرتوں کو سمجھتے تھے، اور دین کے اندر یہ آسانیاں ہیں کہ ایسے کر لیں یا دوسری طرح کر لیں، دونوں چیزوں کی اجازت ہے۔ تو ان کا طرز عمل جو تھا وہ ایسے معاملات میں تنگ دلی کا نہیں تھا، تنقید کا نہیں تھا، مسالک کا نہیں تھا، بلکہ وسعت اختیار کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ایسے معاملات میں وسعت اختیار کریں اور ایک دوسرے پر نکیر نہ کریں، اور ایک یہاں نکیر تو کیا کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں نا کہ فلاں مسلمان ہی نہیں ہے، اور اس کو عقیدے کی بنیاد بنا دیا، حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنیادی عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ تو وہی ہے جو ہے سب کا ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، قرآن پہ بھی یقین ہے، عقیدہ تو بنیادی ہے کہ آخرت پہ یقین ہے، وہ سب چیزیں مشترکہ ہیں۔ لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں ان پہ مسالک بنا لیے گئے ہیں، اور یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ ہمیں ایسی چیزوں پہ الگ الگ طرز عمل چاہے ہم رکھ لیں، لیکن ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے 928، اور حدیث حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں عن حفصہ عن ام عطیہ قالت، اور حفصہ حضرت ام عطیہ سے روایت کرتی ہیں، کننا نؤمر ان نخرج یوم العید، ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عید کے دن نکلیں، حتی نخرج البکر من خدرها، یہاں تک کہ نوجوان بچیاں جو پردہ کرتی ہیں وہ بھی نکلیں، ان کو پردے سے نکالا جائے، حتی نخرج الحیضہ فیکن خلف الناس، اور یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو بھی اپنے ساتھ نکالتی تھیں، اور یہ عورتیں لوگوں کے پیچھے ہوتی تھیں۔ فیکبرن بتکبیرہم، ان کی تکبیر پہ یہ تکبیر کہتی تھیں، ویدعون بدعائہم، اور ان کی دعاؤں پہ دعا کہتی تھیں، جب وہ دعا مانگ رہے ہوتے تھے تو یہ بھی دعا کرتی تھی۔ یرجون برکۃ ذلک اليوم وطہرتہ، اور اس دن کی برکت اور طہارت کی امید رکھتی تھی۔ تو یہاں جو امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں عید کے دن کی اس ضمن میں کہ عورتیں بھی تکبیر کہتی تھیں اور دعا جو ہے وہ پڑھتی تھیں۔ دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ حیض والی عورت بھی تکبیر پڑھتی تھی، خاص طور پہ کہا گیا کہ حیض والی عورتوں کو بھی ہم نکالتے تھے، وہ پیچھے رہتی تھیں، سارا مسلے پہ نہیں بیٹھتی تھیں، پیچھے بیٹھا کرتی تھیں، لیکن چلتے ہوئے جب تکبیر پڑھی جاتی تھی تو وہ بھی تکبیر پڑھتی تھیں، اور جب دعا کی جاتی تھی تو وہ بھی دعا کہتی تھیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حیض والی عورت ذکر کر سکتی ہے، تسبیحات کر سکتی ہے، تکبیر پڑھ سکتی ہے، دعا مانگ سکتی ہے، یہ سارے کام جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ عید کا دن
کتنا خوبصورت دن ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ سارے مسلمان تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور منظر ایسا ہے کہ مرد تکبیرات کہہ رہے ہیں، عورتیں بھی ان کے پیچھے جا رہی ہیں، وہ بھی تکبیرات کہہ رہی ہیں، سب مل کے دعا کرتے ہیں، یعنی معاشرے کا ایک ماحول جو ہے وہ بنتا ہے، اور یہ سب کچھ جو تھا ان کی پاکیزگی کا باعث تھا، اور اس کے ذریعے شوق اور محبت پیدا ہوتی تھی۔ عورتیں بھی جاتی تھیں، بچے بھی جاتے تھے، غیر شادی شدہ نوجوان بچیاں تھیں ان کو بھی لے جایا جاتا تھا، حیض والی عورتوں کو بھی لے جایا جاتا تھا۔ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ اسلام کی شان و شوکت جو ہے وہ دکھائی جائے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک ماحول عید کا بننا اور ہر طرف اللہ کے تکبیر اور خوشی کا اظہار کہ لوگوں نے ظاہر رمضان کے روزے رکھے ہوتے ہیں اور ان کے دل نرم ہوئے ہوتے ہیں عبادات ان کے بعد، تو اس ظاہر ایک تھکن بھی طاری ہوتی ہے اور ایک امید ہوتی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ تو عید کا دن بخشش کا دن بھی ہوتا ہے، تو اس دن خوشی خوشی سب لوگوں کا عیدگاہ جانا اور اسی میں عورتوں کا بھی جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیدگاہ کی طرف عورتوں کا جانا ایک معمول تھا، یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی، اور اب ہمارے ہاں جو ہے وہ کچھ لوگ تو اس کی اجازت دیتے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس پہ بھی ایک مسلک بنا لیا ہے کہ عورتیں جو مسجد نہیں جائیں گی اور ایسی جگہوں پہ نہیں جائیں گی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایک معمول تھا اور خواتین کو کہا جاتا تھا، یہ کہہ رہی ہے نا کہ کنّا نؤمر، ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ان نخرج یوم العید، کہ ہم نکلیں عید کے دن، تو اس طرح کا حکم دیا جاتا تھا اور اس حکم کی پابندی جو ہے وہ خواتین کرتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین کو بڑا ہی خاص مقام حاصل تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہستی ہیں، اسلام وہ دین ہے کہ جس نے عورت کو، زندہ گاڑی جانے والی لڑکی کو اتنا بڑا مقام دیا کہ اسے مختلف رشتوں میں بڑی بڑی حیثیتیں دیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ تمام عبادات کے حقوق اور اس کے حقوق مرد کے اوپر رکھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے وہ سارے حقوق جس کے لیے آج مغرب کی عورت جو ہے وہ مظاہرے کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے ہماری بھی جو جاہل اور ایڈوانس عورتیں ہیں وہ یہی کام کر رہی ہیں، لیکن اسلام نے یہ سارے حقوق بغیر مانگے عورت کو دیے۔ تو ہمیں ان حقوق کا علم ہونا چاہیے اور ان فرائض کا بھی علم ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اوپر عائد کیے، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ عورتوں کو ایسی عبادات سے بھی نہ روکیں اور ان کاموں سے نہ روکیں جن کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ان کو کوئی دوسرے درجے کا شہری بنا کے نہ رکھیں، بلکہ ان کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کریں اور زندگی کے انجوائمنٹ ہے انہیں بھی وہ حاصل کرنے دیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر جتنی اجازتیں ہیں ان کو ان اجازتوں کے فائدے اٹھانے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔